جس پہلو کو پیش کرنا چاہتا تھا اب نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن سن لیجیے چند ایک جملے مصاحب کے. آج میں دیکھ رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا مصاحب کس کے پڑھوں، تو پھر 13 سفر اور میرے بھائیوں نے بھی جو سلام بھی پیش کیا، جو مرثیہ بھی پڑھا گیا جناب سکینہ بنت الحسین کا. اللہ کو سب سے زیادہ محبت رسول خدا سے، رسول خدا کو مولا حسین سے، اور مولا حسین کو بیٹیوں میں ایک ایسی بیوی سے جنہیں سینے پہ صلات ہے. میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا موقف میں بھائیوں نے قالین بھی بچھایا ہے. کچھ بیویاں شام غریبہ میں خاک پہ بیٹھے ہیں. مجھے بتایا یہاں پہ بہت خرچہ کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کو تبرک مل رہا ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ پیاسا ہو تو اسے پانی بھی پلا دیا جائے گا، کوئی رونے والا پیاسا نہیں رہے گا. بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے، سب سے زیادہ ائمہ معصومین کو کس بات کا دکھ تھا، غم کس بات کا تھا؟ تو فرماتے ہیں 2 باتوں کا بہت غم تھا، 2 باتوں کا، حتیٰ شہادتوں سے زیادہ 2 باتوں کا غم تھا. جانتے 2 باتیں کون سی تھیں؟ ایک بچوں کا کہنا العطار، جب چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے نا ہائے پیاس، جناب سید الشہداء برداشت نہیں کرتے تھے. ساقی کوثر کے بیٹے ہیں نا، اور انہی کے بچے پیاس سے، مولا سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی. کہا اور شہادت سے زیادہ 2 باتوں کا غم، ایک بچوں کی پیاس کا اور دوسرے بیویوں کے پردے کا. بیویوں کے پردے کا بہت غم تھا. اجرکم اللہ. چلیے گا آج میرے ساتھ ذرا ایک بیوی کے کچھ جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں. نام ہے سکینہ، شاید سکون کا سبب بنتی ہے. کوئی باپ سینے پہ سلاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ پتا ہو اس بیٹی کو تماچے لگیں گے، یہ پتا ہو یہ زندان میں رہے گی، تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مجھے بھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، اور بہت سے مرد اور خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے. ابھی جو بھائی مجھے لے کے آئے نا کہہ رہے تھے کہ مولانا آج تو گرمی اتنی نہیں ہے، عاشورہ میں بہت زیادہ گرمی تھی. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھی مرد ہے جس کے ساتھ چھوٹی بچی آئی اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی، تو کیا سوال کرے گا؟ یہی سوال کرے گا نا بچی کو پانی پلا دیا یا نہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے بچی کو تماچا کس نے مارا تھا. ہائے شام غریبہ، ہائے شام غریبہ. ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ جب جناب زینب مدینے واپس آئی تھی نا تو بیوی نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے فرمایا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی. روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے تھے. سب نے جب بی بی کے جملے سنے نا کہ بی بی فرما رہی ہے نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شبر نے حسین کا امامہ اتارا، نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا خنجر چلایا، نانا میں نے رو رو کے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا. اجرکم اللہ، اجرکم. کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آپ کربلا کے راستے میں. روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے. اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے مدینے والے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی کی آواز دب گئی تھی، بی بی خاموش ہو گئی. جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، تو پھر بی بی نے ایک سوال کیا، نانا
اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے پشت کے نیل دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے بڑے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ، نانا مجھے رونے نہیں دیا۔ آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہر بیوی کو بڑا غم تھا۔ آج میں کچھ دیر کے لیے شام لے جانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی شام بھی جائے، مجھے تو 10 سال ہو گئے میں نہیں جا سکا۔ ایک عجیب و غریب تڑپ ہے، پروردگارہ دوبارہ ان بیویوں کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ کربلا کے صدقے میں دوبارہ بیویوں کی زیارت نصیب فرما، ان کے حرم کی حفاظت فرما، جو میلی نگاہ سے ہماری بیویوں کے حرم کو دیکھے انہیں غارت فرما۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک عجیب سی تڑپ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب رہائی ملی نا بیویوں کو، میں نے مقتل میں دیکھا کہ جیسی رہائی ملی بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی۔ میں سوچتا تھا رہائی پہ لوگ خوش ہوتے، ایسا ہی ہے نا، لوگ رہا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، رہائی مل گئی، لیکن بیویاں رہا ہوتے ہی رونے لگی، اونچی اونچی رونے لگی۔ کوئی بیوی کہتی واہ علی اصغرا، بیویاں رونے لگتی۔ جب خاموش ہوتی دوسری بیوی کہتی واہ علی اکبرا، پھر کوئی بیوی کہتی واہ قاسمہ، پھر ایک بیوی کہتی واہ عباسا۔ جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی جناب زینب کہتی واہ حسینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میرے بھائی آ گئے ہیں، دوہا پڑھیں گے، جلد رہیں گے، ابھی چلیں گے، میں پڑھوں گا مصائب، ابھی جملے سنیے گا اگر برداشت کر سکیں۔ ساری بیویاں رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، رہائی ملنے پہ بھی گریہ ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ سے، میرا دل کہتا ہے 2 وجہ سے بیویاں رو رہی ہیں۔ میرے ساتھ چلیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے شام۔ 2 وجہ ہیں بیویاں رو رہی ہیں۔ پہلی وجہ، کیونکہ زندان میں بیویوں کو رونے نہیں دیا۔ جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ اب بیویوں کو پہلی مرتبہ کھل کے رونے کی اجازت ملی، سب بین کرنے لگی۔ سب بین کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جب بیویاں بین کرتی تھیں تو مولا سجاد سب سے زیادہ روتے تھے۔ میں آپ کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں۔ خدا کی قسم بیویاں مصائب نہیں پڑھتی تھی، ایک ایک شہید کا نام لیتی تھی، روتی جاتی تھی۔ کبھی کوئی بیوی کہتی واہ حسینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، چلیے گا میرے ساتھ۔ میں نے کہا 2 وجہ، ایک زندان میں رونے کی اجازت نہیں ملی، اور جانتے ہیں دوسری وجہ کیا تھی بیویوں کے رونے کی؟ وہ بیوی جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ زندان میں رہ گئی تھی۔ اب بیویاں جناب سکینہ کو یاد کر کے روتی تھی۔ دیکھیں نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کہیں رقیہ بنت الحسین، سکینہ۔ 3 تاریخ میں ایسے تابوت ہیں جو بڑے مظلومیت کے ہیں، 3 تابوت مل کر دیکھیے گا۔ پہلا تابوت جناب سیدہ کا، مدینہ شہر ہے، 14 افراد جنازے میں ہیں، ایک امام خود تابوت لے کے جا رہے ہیں، 2 امام بچے ہیں، ماں کے تابوت کے دیکھ رہے ہیں، بڑا مظلومیت کا تابوت ہے۔ دوسرا تابوت جو پلے بغداد پہ رکھا گیا، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے دھوپ میں جنازہ رکھوا دیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت۔ اور جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا؟ شام کا زندان ہے، ایک چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے، بھائی کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں 72 کے جنازے اٹھانے والے میرے بابا، اپنی بیٹی کا جنازہ۔ اجرکم اللہ۔ اپنی بیٹی کا لاشا دے لیجئے،
بس میں زندان میں بھی کبھی قبریں نہیں بنائی جاتی، میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب سکینہ کے مصائب ختم نہیں ہوتے۔ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ میرا وعدہ ہے اگر آپ مصائب کو غور سے سنیں گے ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا۔ چلیں گے میرے ساتھ۔ رہائی مل گئی بیویوں کو، جب رہائی ملی نا تو پہلے شہداء کے سر واپس آئے، پھر تبرکات آئے۔ جب تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلی جو چیز آئی وہ تھی چادر تطہیر۔ جناب زینب نے فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک ملعون ایک انگوٹھی لے کے آیا۔ سب بیویوں نے مولا سجاد کو دیکھا۔ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں بجدل نے میرے بابا کی انگوٹھی اتارنا چاہی، انگوٹھی نہیں اتری، اس نے خنجر نکالا انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لے گیا، یہ وہ انگوٹھی ہے۔ اب میری طرف ضرور دیکھیے گا، مجھے معاف کر دیجیے جملہ پڑھ رہا ہوں، سادات غیر سادات برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجیے گا، میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا۔ سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا۔ جناب رباب نے رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ یہ بالیاں واپس لے جاؤ، جس بیوی کی بالیاں تھیں اب وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ ایک آخری جملے کی زحمت دوں گا۔ جب 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہی، تیسرے دن مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہتے ہیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، بیویاں تیار ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے جناب زینب سے سوال کیا پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے آپ کی ماں رباب فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہے، رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے گا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب کچھ ہی دور گئے تھے جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے وداع کرنے گئی۔ جب بیویاں زندان میں پہنچی دیکھا جناب رباب قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی اور بار بار کہتی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 منٹ دعا کی زحمت دوں گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ سونو مونو صاحب میرے دونوں محترم ابھی آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، ذرا مل کے دعا کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، یہاں پہ بھی آیا تو کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ شدید مریض ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے لیکن ہائے شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر بھی لوٹ لیا گیا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے اس موقع پہ جوانیان ہیں، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم بار بار اس زیارت پہ آتے رہیں۔ پروردگارہ میں بہت سے مطالب سوچ کے آیا تھا، ذہن میں لے کے آیا، کچھ نہیں پڑھ سکا، نہ جانے صرف مسائل کی طرف ذہن تھا، شاید دن ہی ایسے ہیں، نہ جانے جب بیویاں کربلا پہنچی ہوں گی میں اور آپ جائیں گے نا تو بڑا سکون ہوگا،
جب بیویاں آئی تھی نا، میں نے ایک روایت میں جملے دیکھے ہیں کہ جناب زینب بلند آواز سے رو رو کے فرما رہی تھی، اے حسین جب میں پہلے آیا کرتی تھی نا تو آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے۔ بی بی بار بار کہتی تھی حسین مجھے گلے لگا لو، حسین میری پشت زخمی ہے، میرے پاؤں زخمی ہیں، بھیا مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، میرے بھائی۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، واسطہ جناب سید الشہداء کا کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کی زیارات قبول فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں سیلاب ہے، کشمیر میں حالات خراب ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، بحرین، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں غارت فرما۔ پروردگارہ اس موقف کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ آئیں ذرا ایک جملہ پیش کر دوں بہت معذرت کے ساتھ، میں نے مسائل تو اعلان کر دیا، مجلس میں نے جتنی مختصر کر سکتا تھا کی ہے۔ آئیں ذرا مل کے سے امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا 12ویں امام علیہ السلام، تو جانتے کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو میرے ان جد پہ، میرے اس دادا پہ جن کی داڑھی خون سے خضاب ہے۔ السلام علی الشیب الخضیر، خون سے خضاب ہو گئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں خط طریب، سلام اس رخسار پہ جو خاک میں پڑا تھا۔ امام زمانہ کو اتنی محبت ہے، ایک ایک عضو پہ الگ الگ سلام کیا، کبھی ماتھے کو سلام، کبھی رخسار کو سلام، کبھی ریش مبارک کو سلام، کبھی گلے کو سلام۔ پھر جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام کٹے ہوئے گلے پہ، میرا سلام اس سر پہ جو نیزے پہ بنا تھا۔ پروردگارہ امام زمانہ کی عظمتوں کو سلام، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔